بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آغا زمانی اور اس وقت میں اسکردو بلتستان میں ہوں، اور میری خوش قسمتی کہ اس وقت میں گلگت بلتستان کے جیت عالم دین، معروف خطیب، حجت الاسلام والمسلمین، علامہ شیخ جواد حافظی مد ظلہ العالی کی خدمت میں ہوں۔ ہماری خواہش ہے کہ محترم علامہ صاحب کے زرعی خیالات سے اپنے ناظرین کو بھی آگاہ کیا جائے۔ میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ بلتستان کی ثقافت میں دینی اور مذہبی کتنے اثرات اب موجود ہیں؟ پہلے تو بہت زیادہ ہمیں ہمارے بود و باش میں، رہن سہن میں مذہبی اور دینی اثرات نظر آتے تھے، تو آپ کیا سمجھتے ہیں آج کے دور میں، عصر حاضر میں کتنے اثرات اب بھی باقی ہیں؟ گزشتہ بھی تھوڑا اس پہ گفتگو کیجیے گا اور موجودہ حوالے سے بھی تھوڑا سا۔ جی ہاں صاحب، یہ ثقافت تو ظاہر ہے، انسان جہاں پر انسان کی آبادی ہوتی ہے ان کے رہن سہن کے حوالے سے اس کا ایک یا سابقہ گزشتہ جو امت کہیں یا گزشتہ جو حالات کہیں، ان کا آنے والی نسلوں پر کچھ نہ کچھ اثرات ضرور ہوتے ہیں۔ تو اس میں بلتستان میں اکا دکا کہیں پر بھی اسلام سے پہلے کے کچھ آثار تھوڑے بہت تھے، لیکن اسلام کے آنے کے بعد سے الحمدللہ یہاں کی پوری ثقافت اسلامی ثقافت تھی، یعنی ہر حوالے سے اگر آپ یہ دیکھیں۔ پھر اس میں دینی ثقافت کے علاوہ الحمدللہ مذہبی جو اہل بیت علیہ السلام کے سیرت کے حوالے سے، کیونکہ یہاں پر جو دین پھیلا ہے، یہاں پر کوئی امامزادہ یا کوئی پیغمبر یا کوئی بڑے مجتہد آ کر نہیں، بلکہ عزاداری ہی کے ذریعے سے، منبر و محراب ہی کے ذریعے سے، علماء کے ذریعے سے یہاں پر دین پھیلا ہے اور سارا علاقہ مسلمان ہوا ہے۔ تو اس میں زیادہ تر جو انسان کے یہاں کلچرل اگر اس میں دیکھیں تو جو گزشتہ ہمارے سلف صالحین نے ہر شعبے میں الحمدللہ دین کا کوئی نہ کوئی رنگ، یعنی نظام وہی ہے لیکن اس میں شرعی جو چیزیں تھیں ان کو زیادہ نمایاں کر کے رکھا ہوا تھا۔ مثلا ابھی آپ یہ دیکھیں، ایک انسان کے غمی خوشی کے ایک تہوار ہوتے ہیں، یا مثال کے طور پر موسم کی چینجنگ کا ہوتا ہے، یا زمین کے آباد کاری کا ہوتا ہے، ان تمام میں مذہبی جو روایات ہیں، یعنی قرآن و سنت کے حوالے سے، جو سیرت ائمہ اہل بیت علیہ السلام کے حوالے سے کوئی نہ کوئی رنگ ضرور ہوتا ہے۔ مثلا آپ یہ دیکھیں، صدقات دینا، خیرات دینا، سب سے پہلی فصل کو تبرک کے لیے دینا، یا مثال طور پر گھروں میں مجالس کا رکھنا، عید وغیرہ کا جلسے جلوس کے علاوہ گھروں میں قائم رکھنا، یا سردیوں کے موسم میں قصیدے سیکھنا، مرثیے سیکھنا، ایک مسائل شریعہ کی بحث رکھنا ہے۔ تو انسان کی بود و باش یہی سے کا نام یہ ثقافت ہے نا جی، اسی سے انسان کے ساتھ مربوط ہوتے ہیں، انسان کی شب و روز اور رہن سہن، آداب و اطوار کے حوالے سے۔ لیکن ان میں تمام علماء نے لاشعوری طور پر لوگوں کے ذہنوں میں ایک مذہبی سنت کو بطور ثقافت شامل کیا تھا معاشرے کے اندر، تو لہٰذا الحمدللہ اس کے اثرات تھے جی۔ لیکن ظاہر ہے اس وقت تو کہیں سے کوئی رابطہ نہیں تھا، بلتستان خصوصی طور پر ایک کٹ آف ایک علاقہ تھا، اور حالات کے بدلنے کے ساتھ ساتھ ظاہر سی بات ہے خوبیوں کے ساتھ خامیاں بھی آتی رہی ہیں۔ ان کے لیے اب بھی الحمدللہ اتنے نہیں ہے جتنا ہونا چاہیے، مثلاً وہ تو نہیں ہے لیکن پہلے کی طرح نہیں ہے۔ اب ظاہر ہے خرابیاں بھی بہت آتی ہیں، آپ کو بھی پتہ ہے اچھائیاں پھیلنے میں بڑی محنت کی ضرورت ہوتی ہیں، لیکن خرابیوں کے لیے تو معمولی سی چیز سے خراب کر سکتے ہیں۔ جیسے آپ یہ دیکھ سکتے ہیں 1,24,000 انبیاء بلائیوں کے لیے، اچھائیوں کے لیے، ایک شیطان پوری امت کو خراب کر دیا ہے، لیکن بنانے کے لیے 1,24,000 کسی معاشرہ ایک بلڈنگ کی مانند، بلڈنگ بناتے کئی سال بن جاتے ہیں، لیکن خراب کرنے کے لیے چند مزدور ہی اس کو خراب کرتے ہیں، اس کے لیے کوئی ایکسپرٹ کی بھی ضرورت نہیں ہوتی۔ تو معاشرے میں آج کل الحمدللہ پچھلے 10 سالوں میں جی بلتستان کو اگر ہم دیکھیں، ترقی کے ریل پیل ہے، چہل پہل ہے، لوگوں کے پاس دولت آ گئی ہے، دنیا سے تعلقات ہو گئے، خصوصاً مواصلات کا جو ارتباطات کا کے جو ذرائع ہیں، سوشل میڈیا ہے، ارتباط مثلاً گاڑی وغیرہ کے ساتھ رابطے ہیں، جہازوں کا سلسلے، جس کی وجہ سے
اور دنیا کے ساتھ تعلقات کی وجہ سے کچھ نہ کچھ تو بہرحال ہمیں تشویش تو ہے، لیکن ان پہ ہمیں کام کرنے کی ضرورت ہے۔ مذہبی چیزوں کے حوالے سے لوگوں کو زیادہ سے زیادہ، خصوصاً علماء کرام کو، بزرگان کو، اور نئی نسل کے جو جوان پڑھے لکھے ہیں، ان کو دنیا میں سب سے قیمتی اعصاب یہ ہیں، سب سے قیمتی انسان کی ثقافت ہوتی ہے، انسان کی جو میراث ہوتی ہیں، مثلا اس میں کئی چیزیں ہوتی ہیں، لیکن یہ آہستہ آہستہ مثلا اس میں زبان ہے، لباس ہیں، اور مثلا علاقائی جو تہوار ہوتے ہیں ان میں جو مذہبی رنگ ہوتے ہیں وہ کم رنگ ہوتا نظر آ رہے ہیں، لیکن ایسا ہمیں نہیں ہونا چاہیے۔ تعلیمی حوالہ، اب لباس میں دیکھیں آج کل، اگر دیکھیں ہمارے قمیص شلوار ہمارے یہاں کے مقامی تھے، خواتین میں تو بالکل ہی 95% ہمارے مقامی جو لباس ہے ختم ہو گئی۔ ان کو ہمارے جو بزرگان نے جو ہمارے پاس میراث رکھ دی ہیں، ان تمام میں اگر آپ دیکھیں تو علماء کرام کا رول تھا، جو خصوصاً ہر علاقے میں ایک خطیب ہوتے تھے جسے میر وائز کہتے تھے، انہی کی وجہ سے پورا سلسلہ جو ہے وہ ہر چیز پہ نظر رکھتے تھے۔ ایک بچے کی پیدائش سے، بچے تو خیر ہے، گائے کا جو بچہ ہے، اگر کوئی گائے بچہ دے تو اس کے حوالے سے بھی جو مذہبی عالم دین ہوتے تھے اس کا بھی خیال رکھتے، تاکہ اس کے دودھ کا، اس کے کیا ہے، یہ ہے وہ پہلے جو مثلا مکھن ہو وہ اسی کے ساتھ دم کرنے کے لیے لائیں، پہلی فصل ان کے پاس لائیں، یہ سارا انہی سے مربوط ہوتے ہیں۔ ان کی اتنی ضرورت نہیں ہے، لیکن لوگوں میں ایسا تقدس تھا، ایک ایسے تبرک کے طور پر لے جاتے تھے، تو یہ سارا سلسلہ ابھی آرام آہستہ آہستہ ختم ہوتے جا رہے ہیں۔ مقامی طور پر جو آبادکاری ہے، مقامی جو پروڈکٹ ہیں، وہ سارے آگے کی طرف دیکھ رہے ہیں، سارے پیسوں پر انسان کی زندگی ہو گئے، تو ثقافت کمزور ہوتی جا رہے ہیں۔ مقامی جو چیزیں ہیں ان کی طرف ہمیں توجہ دینے کی ضرورت ہے، سمجھانے کی ضرورت ہے، لیکن بہت بڑا حملہ ہو رہا ہے جی۔ آج کل لوگ ہماری اپنی زبان بولتے ہوئے شرم محسوس کرتے ہیں۔ دیہات میں بھی اردو بولنا شروع، اردو ضروری ہے، لیکن ہمیں اپنے جو مادری زبان ہے، ہمارے علاقائی زبان ہے، علاقائی تہوار ہے، ان کو کسی ہوا کی نظر ہونے نہیں دینا چاہیے۔ اس کے لیے کام کرنے کی ضرورت ہے میرے خیال میں۔ ماشاءاللہ جی۔ اچھا شیر صاحب، اس کے بعد ایک اور سوال ذہن میں آتا ہے کہ جس طرح آپ نے فرمایا کہ ظاہر ترقی ہو گئی، رسد بڑھ گئی، روڈ کشادہ ہو گئے، اور وقت بھی بہت کم لگتا ہے لوگوں کو اب شہر سے یہاں آنے میں، تو ظاہر ہے اب جدید دور ہے۔ اب اس جدید دور کی وجہ سے جو اثرات یہاں مرتب ہو رہے ہیں، ایک تاثر یہ بھی پایا جاتا ہے کہ یہ جو ٹورسٹ آتے ہیں، چاہے وہ ہمارے ملک سے آئیں چاہے غیر ملک سے آئیں، تو جب یہ یہاں آتے ہیں تو ہماری ثقافت پر اثر انداز ہوتے ہیں۔ تو ایک یہ تاثر پایا جاتا ہے کہ تبدیلی کو ہم روک نہیں سکتے۔ کیا واقعاً ایسا ہی ہے کہ ہم اس تبدیلی کو روک نہیں سکتے؟ ایک تو سوال ہے۔ دوسرا ہے، اگر اس کو روک سکتے ہیں تو ہم اپنی ثقافت کو کس طرح برقرار رکھ سکتے ہیں؟ اب ظاہر ہے لوگ آگے سے آتے ہیں تو ہر کوئی اپنے اپنے طور طریقے سے یہاں آئیں گے، ظاہر سی بات ہے وہ آتے ہیں، ہم یہاں سے مثلا زیارتوں پہ جاتے ہیں یا دوسرے ملکوں میں جاتے ہیں، تو ظاہر سی بات ہے ہم اپنے کھانے اپنے طریقے سے بنا کے کھانے کو بھی پسند کرتے ہیں، اپنے لباس پہن کے جانے کو پسند کرتا ہے، تو آگے سے آنے والا جو اپنے جو طور و طریقے ہیں، اپنی عادت ہے، اسی کی طرح یہاں آ جائیں گے۔ ہم ان کو تو نہیں روک سکتے، لیکن ہمیں یہ ہے کہ مقامی طور پر، جیسے کہ الحمدللہ پچھلے کئی سالوں سے پچھلی حکومت نے جو یہاں پر ایک نیا سا تاثر دیا تھا کہ جو جی بی میں خصوصاً بلتستان میں سیاحتی حوالے سے قدرتی مناظر ہے، وہاں پر ان کو جانا چاہیے، ان کو لوگوں کو نہیں روکنا چاہیے، لوگ تو آتے رہیں گے، لیکن ان کے لیے ہماری ثقافتی حوالے سے جہاں رہن سہن ہے، مثال کے طور پر گیسٹ ہاؤس ہے، ہوٹلنگ ہے، یا جو ٹورزم کے حوالے سے جو ڈرائیور ہے گاڑی، ان کی ہماری مقامی طور پر تربیت ہونی چاہیے، ان کو حق حلال کا، مہمان نوازی کا، آداب مہمانی کا، ان کو دیکھ کر، کیونکہ ایک عالم دین کے پاس تو ظاہر ہے کوئی نہیں آئے گا، کسی مسجد میں تو شاید اکا دکا آئے تو آئیں، نہیں تو وہ اپنے سیاحتی پوائنٹ آپ سے دیکھیں گے، آگے جو سیاحتی مقامات پر جائیں گے تو وہاں پر ایسا ہو کہ جو ہماری لوکل جو لوگ ہیں، کسی ہوٹل میں رہتے ہیں، ریسٹورنٹ میں اگر رہتے ہیں، گیسٹ ہاؤس میں رہتے ہیں، تو وہاں پر بااخلاق لوگ ہوں، لوگ آ کر متاثر ہو جائیں۔ میں آپ کو اس کی ایک مثال دیتا ہوں، پچھلے سال میں یہ ہوا، کسی کا یہاں پر ایک پتہ نہیں کوئی پیسہ کہیں سے گر گیا، اب مجھے سوشل میڈیا پہ دے دیا، اب ہمارے پاس آپ کے پتہ نہیں کتنے ہزار روپے یا کوئی لاکھ روپے ادھر ملا ہے، تو کسی برادر کے ہے تو نشانی یہ بتا کر لے سکتے ہیں۔ اب اس قسم کے لوگوں کو دیکھ کر ایک اچھا سا تاثر جاتا ہے، لوگ اتنے ایماندار ہیں، ہاں جو اس کے حق زحمت ہے، اجرت ہے، خرچہ ہے، وہ لینا چاہیے، لیکن احترام کے ساتھ، آگے سے آنے والے کو احترام کے ساتھ، اور
ساتھ ساتھ آنے والوں کو کسی بھی جگہ کوئی بھی مہمان آتا ہے ایسا تو وہ کھل کے خراب کرنے کے لیے نہیں آئے گا، بلکہ وہ یہاں کے مقامی حالات کو دیکھ کر اگر یہاں پر خراب ہو تو وہ بھی خرابی کے لیے آگے جائے گا. وہ بھی غلط کام کرے تو ظاہر سے وہ مقامی لوگ کر رہے ہیں تو وہ یہی سمجھیں گے یا تو ماحول ہی ایسا ہے. لیکن ان کو سمجھانے کی ضرورت ہے، ان کو سمجھائیں. تو جیسے کہ احادیث میں مولا علی علیہ السلام کا فرمان بھی ہے، مولا امام حسن علیہ السلام سے، اذا كنت في بلدة غریبا فعاشر بعذابها، جب تم کسی شہر میں کوئی مسافر بن کے جائیں تو وہاں پر کہاں کہ آداب کا خیال رکھو. تو لوگوں کو اگر اس قسم کے ہم سائن بورڈ کے ذریعے، گائیڈ کے ذریعے، ہوٹل گیسٹ ہاؤس میں، ریسٹورنٹ وغیرہ میں، گیسٹ ہاؤس میں ایسا سلسلہ رکھیں، مہمانوں کو یا ڈرائیور کے ذریعے، ان کے جو گائیڈ ہے ان کے ذریعے یہاں کے الحمدللہ پچھلے سال جو مرکز کی طرف سے یہاں گورنمنٹ سے مل کر ضابطہ اخلاق کے طور پر وہ ہوا، تو ہوائی کے سننے میں آیا ہے جی پی آئی والوں نے جہاز میں اعلان کرنا شروع کر دیا، بس والے اپنی گاڑیوں میں اعلان کرتے ہیں یہاں کی ثقافت کا خیال رکھیں، مہربانی گھومیں، ہر جگہ گھومیں بحیثیت مہمان کے، لیکن یہاں جو آداب ہے، کلچر ہے، ان کا خیال رکھنا بھی ضروری ہے. اور یہاں پر جو خصوصی طور پر جو قدرتی مناظر ہیں ان کو خراب نہیں ہونے دیں. یہاں پر جو صفائی کا خیال ہے ان کا بھی خیال رکھنا چاہیے. مثلا آپ ٹریکنگ کے لیے ٹورسٹ کو آگے لے کر جاتے ہیں، ان کی بڑی یونین ہے جو وہاں پر لیکچر دیتے ہیں پہاڑ پہ کیسے آپ نے چڑھنا ہے، کیسے اترنا ہے، کہاں بیٹھنا ہے. اسی طرح یہاں پر بھی گیسٹ ہاؤس، ریسٹ ہاؤس، مثلا ہوٹلنگ وغیرہ کے لیے سیاحت کے حوالے سے جس طرح سے لوگوں کو جگہوں تک جانے کے لیے رہنمائی ہوتی، اسی طرح شرعی حوالے سے، آداب کے لحاظ سے، کلچرل کے حوالے سے، مذہبی حوالے سے، اخلاقیات کے اعتبار سے، یہاں کے مقامی آبادی آداب کے لحاظ سے لوگوں کو لیکچر دینے کی ضرورت ہے تاکہ ان کو معلومات ہو. واقعی ایسا ہے، خدا نخواستہ مثال طور پر مکس ہو کے گاڑیوں میں ہم نے ایسا بھی دیکھا ہے کہ جو یونیورسٹی سے اسٹوڈنٹ آتے ہیں وہاں پر لڑکے لڑکیاں تو مکس ہو کے، وہاں کا ماحول ہی ایسا ہے تو یہاں پر وہ ناچ گانے یہ وہ کر کے، یہاں کے تو ماحول میں ایسا نہیں ہونا چاہیے، اجازت نہیں دے سکتے کیونکہ شریعت میں اجازت نہیں. صحیح بات. یہ غیر شرعی کام کی تو ہم اجازت دے تو ہماری کیا مجال ہوتی ہے. جو شریعت کے حوالے سے، دین کے حوالے سے جو حرام ہے، حرام کو حلال تو نہیں کہہ سکتے. لہٰذا یہاں پر علماء کے علاوہ جو ہمارے سیاحت کے حوالے سے، ٹورزم کے حوالے سے جو مربوط لوگ ہوتے ہیں، جو الحمدللہ اپنی مثلا رزق و روزی کا ذریعہ بھی ہے، سبب بھی ہیں، ان کو زیادہ سوچنا چاہیے. ان کی سب سے بڑی ذمہ داری ہے جی آپ ان کو بہتر انداز میں مہمان کو بھی سمجھائیں اور جو ان کے ملازمین ہیں وہ بھی سمجھ جائیں، ان کو دیکھ کر وہ خراب نہ ہو جائیں. تو کوئی کسی کی جرت نہیں ہوتی کسی کے گھر میں آ کر جب تک گھر والوں کی طرف سے اشارہ نہ ہو تو وہاں پر خرابی پھیلائیں. تو اس کے لیے ہمیں دونوں طرف سے ان کو سمجھانے کی ضرورت ہے. اس طرح سے ہو تو انشاءاللہ ہمارے جو کلچر ہے وہ بھی اپنی جگہ مذہبی ہے، حالات ہیں، ماحول ہے، وہ بھی اپنی جگہ باقی رہیں اور اسی سے بہتر انداز میں ہم استفادہ بھی کر سکیں. اکثر لوگ یہ شکایت کرتے ہیں کہ علماء اور جوان دور ہو گئے ہیں، تو اس حوالے سے بھی تھوڑا سا روشنی ڈالیے گا. جی تو اس میں بہرحال اتنا دور تو نہیں ہے جی، لیکن کسی حد تک ظاہر سی بات ہے اب آبادی اتنی بڑھ گئی ہے جی. آپ کو بھی پتہ ہے کسی ادارے کو اگر چلانے کے لیے کلاس میں 30 سے 32 اسٹوڈنٹ کے لیے ایک استاد ہونے چاہیے. تو جوانوں کی تعداد زیادہ ہے، خصوصاً یہاں پر امن کی وجہ سے، بلتستان میں امن و امان کی وجہ سے صرف سکردوش یہاں ایریے میں، شہر کے ایریے میں سکولوں میں 45,000 بچے ہیں ابھی موجود. 45,000 سے 50 تک تقریباً بچے پڑھتے ہیں. کہ میں خود کسی کالج میں جاتا ہوں جی، میں ہفتے میں مثلا 5 دن کے میں لیکچر دیتا ہوں، تو اس میں لڑکے بڑے خوش ہو کے علماء کو سنتے ہیں. یعنی جی ظاہر سی بات ہے ایکسپرٹ ہیں تو دوسرے جس میتھ کو میتھ والا سکھائے گا، فزکس کو فزکس والا سکھائے، تو اسلام کو اسلامیات کو کوئی ماہر سکھائے گا، تو لڑکے بڑے غور سے سنتے ہیں. یعنی جی ایک مولوی اگر اسلامیات کو سمجھائیں، مذہبیات کو پڑھائیں، تو عام سے ایک ٹیچر کے پڑھانے اور اس میں فرق ہوتا ہے جی. اب یہاں پر الحمدللہ علماء کرام کے اوور آل بلتستان میں دیکھیں تو آپ یہاں پر جو تعلیمی ادارے ہیں جوانوں کے لیے، علامہ شیخ محسن حفظہ اللہ کی طرف سے آپ یہ دیکھیں مختلف کالجز ہیں، پبلک سکولز ہیں، یا علماء کی وجہ سے جو تحریک کے دور سے المصطفیٰ سسٹم جو شروع کیا، یہاں پر پبلک سکول کا سسٹم ہی نہیں تھا، اور پروفیسر سلیم صاحب نے سب سے پہلے یہاں پر انہوں نے ایک پبلک سکول کا کھولا تھا، اور لڑکیوں کے بچوں کے حوالے سے جو ادارہ کھولا ہے علامہ شیخ محمد حسن جعفری صاحب نے جامعۃ الزہرا کے نام سے. تو یہ علماء کرام نے مختلف ادارے اگر یہاں پر دیکھیں تو یہی مدارس میں اردو کی تعلیم بھی ہوتی ہے جی، مروجہ تعلیم بھی اور مذہبی تعلیم بھی ہے.
جہاں تک دوسرے جو گورنمنٹ سکولوں میں ہے جو جوانوں کے حوالے سے، ان میں ضرورت اس بات کی ہے کہ وہاں پر کم از کم ہفتے میں ایک دن اسمبلی میں ہی کیوں نہ ہو، اگر کلاس پراپر طریقے پر کلاس نہ ہو تو ہفتے میں ایک دن اسمبلی میں بھی اگر کوئی 5-10 منٹ کی وہی لیکچر ہو کسی عالم دین کا، تو جوانوں کا اور علماء کے ساتھ ارتباط کا بہت بہترین ذریعہ. تو میرے خیال میں آج کل اگر مختلف جو گروپ بنا کر سوشل میڈیا کے ذریعے سے علماء کرام اور جوانوں کو ارتباط کر لیں، جوانوں کے مسائل کو اگر حل کرنے کی کوشش کر لیں، تو اب بھی فضا اور ماحول الحمدللہ ہے جی، لیکن تھوڑا سا ہمیں پہلے جو میں نے عرض کیا کام کرنے کی ضرورت ہے. پہلے کی نسبت سے میں آپ کو بتاؤں، اسکردو میں 3-4-5 جگہوں پہ جماعت ہوتی تھی. ابھی صرف ٹون ایریا میں اگر آپ دیکھیں تو 45 جگہوں پر جماعت ہوتی ہے جی، ماشاءاللہ 45 جگہوں پر جماعت ہوتی ہے ڈیلی. اور جمعہ میں آپ دیکھیں پہلے کی ضرورت سے ہزاروں کا اجتماع ہوتا ہے. تو یہاں پر جوان اور علماء میں اتنا فرق نہیں ہے جیسا لوگوں کا خیال ہے. گزشتہ ادوار میں بھی جب قائد بلتستان علامہ شیخ غلام محمد کا دور تھا، ہم سنتے تھے کہ ان کے زمانے میں بھی بہت زیادہ انہوں نے کردار ادا کیا اتحاد بین المسلمین کے حوالے سے. خاص طور پہ انہوں نے یہاں پہ اہل سنت الجماعت کے لیے باقاعدہ ایک جگہ انہوں نے گورنمنٹ کے ذریعے، جو ایک سینما یہاں ہوا کرتا تھا جو میرے علم کے مطابق وہ سینما وہاں ختم کروایا گیا اور پھر وہ مسجد بنوائی گئی برادران اہل سنت کے لیے. آج کے دور میں اتحاد بین المسلمین کی کیا صورتحال ہے خاص طور پہ بلتستان میں، اور اس کے لیے علماء کا کردار کتنا مؤثر ہے؟ جی یہ بہت اہم ترین مسئلہ ہے جی. الحمدللہ پوری دنیا میں 2 چیزیں احادیث میں بھی آتے ہیں، نعمتان مجہولتان. 2 نعمتیں ایسی ہیں جو انسان کو ان 2 نعمتوں کی اتنی قدر نہیں ہے. ایک صحت ہے، ایک امن و امان ہے. صحت انسان کی مملکت بدن کے لیے، جب تک صحت ہو تو جسم میں سب کچھ ہے. سونے کے تخت پر بھی انسان اگر صحت مند نہ ہو تو بے سکون. اسی طرح معاشرے کے اندر امن و امان ہے، امن ہو تو سب کچھ ہے. الحمدللہ یہاں کی خصوصیات بلتستان کی بالخصوص یہاں پر امن و امان پہلے سے کم نہیں ہوا، کیونکہ ظاہر سی بات ہے اب یہ کہ رسد کے جو ذرائع ہیں یا لوگوں کے آمد رفت ہیں، لوگوں کے دنیا کے ساتھ جو رابطے ہیں، یا لوگوں کی آبادی کے جو میں روز بروز کے اضافے، اس کی وجہ سے مشکلات تو ہے، کیونکہ دوسری جگہوں کے اثرات بھی یہاں آ سکتے ہیں. مقامی طور پر الحمدللہ ہمارے کسی بڑے عالم دین نے بڑے خوبصورت کہا ہے کہ بلتستان میں لوگ ہمیں تانے بھی دیتے ہیں، یہاں پر بڑے لوگ مصلحت پسند ہوتے ہیں، یہ ہوتے ہیں وہ ہوتے ہیں کہ تو اس عالم دین نے کہا تھا ہم امن پسند نہیں ہے، ہم اسلام پسند ہیں. ماشاءاللہ امن اسلام کی بات ہے، اسلام میں امن ہے تو ہمیں اسلام کو فالو کرنا ہے. علماء کرام اسلامی صحیح تبلیغات کرتے ہیں، ایمان کے تقاضوں کو بیان کرتے ہیں، اخلاقیات سکھاتے ہیں. تو لہٰذا اگر کہیں پر کچھ ہو جائے تو یہاں کے بیچارے دوسروں کو کیا پہنچتا ہے، لا تزر وازرۃ وزر اخرى، کسی کی سزا کسی کو کیوں دے، یہ شریعت میں جائز نہیں. دو لحاظ سے ہمارے یہاں پر امن قائم رکھنا، اور سب میں خود امن کمیٹی میں ہوں، تو یہ 2 لحاظ سے بلتستان میں بہت امن امان کا قائم رکھنا ہم سب کی ذمہ داری ہے. ایک یہ ہے کہ اسٹریٹجک حوالے سے جو ہمارے اسٹریٹجک جو بارڈر ایریا ہے، دشمن قریب ہے، اس حوالے سے بھی ہمیں ملک عزیز کی سالمیت کے حوالے سے معمولی سی بے غلطی جو ہے دشمن کی نظروں میں بہت کچھ ہو سکتے ہیں، لہٰذا کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اس حوالے سے بھی ہمیں محتاط رہنا چاہیے، اور وطن کی سالمیت کے حوالے سے، علاقے کے تحفظ کے حوالے سے. دوسرا عقیدہ ہے، ایک علاقہ ہے، ایک عقیدہ ہے. عقیدہ ہمیں اجازت نہیں دیتا کہ ہم کسی کو خواہ سے تنگ کریں. بہت سارے پچھلے سالوں میں آپ نے دیکھا میرے یہاں آنے کے بعد کئی یہاں کے خصوص شہر کے حالات بگڑ گئے. میں خود بالکل ساتھ ہی ساتھ تھا 2008 میں، آپ دیکھیں اس کے بعد سے یہ جو جتنے بھی ہمارے مواقع ہو گئے، واقع لولسر ہے، واقع کوہستان ہے، بڑے بے دردی سے لوگوں کو شہید کر کے لاشیں، مسخ شدہ لاشیں یہاں آ گئیں. یہ دشمن کی سازش تھی. 88 کے واقعات میں تو پورا یلغار تھا، یہاں سے کئی ایک شہید ہو گئے. تو ان تمام چیزوں میں علماء کرام نے حکمت عملی سے مقامی لوگوں کو تحفظ دیا. میں خود یہاں پر آنے کے بعد سب سے پہلے جو ہم نے مرحوم شہید آغا ضیاء کی شہادت کے بعد ہم نے یہاں پر سب سے پہلے اعلان کیا تھا، بحیثیت اکثریت کے یہ انتظامیہ کی ذمہ داری ہوگی ہمارے دوسرے برادران کے مراکز کا تحفظ رکھنا، کیونکہ کوئی بھی شرپسند کچھ بھی کر سکتے.
ہماری کوئی الحمدللہ ایسا نہیں ہے، لیکن یہ باہر کے کوئی ایسے عوامل ہو سکتے ہیں، دشمن کو موقع مل سکتا ہے، اور ملک سے باہر کے جو ایجنسیز ہیں یا دوسرے دشمن ہیں ان کو بھی موقع مل سکتے ہیں۔ کمزوری کے ہمیشہ دشمن تلاش میں ہوتا ہے۔ تو الحمدللہ یہاں پر پچھلے کئی ادوار میں آپ تاریخ کھول کے دیکھیں تو علماء کرام کا ہی رول رہا ہے امن امان کے حوالے سے۔ ایک اس طرح سے یہاں پر مکتب اہل بیت کی اکثریت ہے، جہاں اکثریت کی ذمہ داری یہ ہوتی ہے کہ اقلیت کو تحفظ دینا۔ یہ اسلام کی ریاست مدینہ کی تعلیمات بھی یہی ہے کہ ہمیں تحفظ دینا چاہیے۔ ہاں اگر ان کی طرف سے کوئی خدا نخواستہ بدامنی ہو یا کوئی نہ کوئی مذہبی منافرت ہو تو ان کو خیال رکھنا چاہیے، ایسا نہیں ہونے دینا چاہیے، باہر سے کوئی ایسا آدمی کو نہیں آنے دینا چاہیے۔ اور ہمارے یہاں کے اندر کے حوالے سے ہمیں بحیثیت جو اکثریت کے ان کا خیال رکھنا چاہیے۔ ان میں آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کئی واقعات میں بالخصوص مرکز امامیہ کے حوالے سے بہت بڑا رول رہا ہے جی۔ ایک ہی شہید کے جنازے میں 1.5 لاکھ کم از کم لوگ شامل ہو گئے تھے جی۔ شہید کی لاش سامنے ہے اور 1.5 لاکھ کی آبادی ہے، اور علامہ شیخ محمد حسن جعفری حفظہ اللہ واقعاً جن کو پیغمبر امن کا لفظ ویسے نہیں دیا، بگاڑنا کوئی مشکل ہے، میں پہلے بھی ذکر کیا، بدامنی پھیلانا تو ایک آدمی کے کھیل ہے جی۔ آپ نے اس کی موجودہ مثال میں آپ یہ دیکھیں جو عراق کی صورتحال ہو گئی، 1 منٹ کے اندر سارا جو سسٹم تھا سارا کا سارا ملیامڈ ہو کے بدامنی ہو گئے، بارڈر 1 ہو گئے، جو اربانیہ کا جو وہ تھا پروگرام تھا سارا خدا نخواستہ ابھی تک مسائل ہیں۔ یعنی خراب کرنے کے لیے زیادہ دیر نہیں لگتی، لیکن بہتر انداز میں اس وقت علامہ صاحب نے بڑی سنجیدگی سے جب بھی کوئی موقع آتا ہے، یہاں پر شاید آپ کے علم میں ہو، ہمارے دوسرے برادران نے جو اہل سنت کے یہاں پر چوٹی کے جو علماء کرام ہیں ان کے ساتھ فوراً ملتے ہیں جی، ان کو بلاتے ہیں، جس میں ڈاکٹر محمد علی جوہر صاحب اہل حدیث کے یہاں کی سربراہ ہیں جی، مقامی اسکردو مرکز ہے اہل حدیث کے، مولانا ابراہیم خلیل صاحب ہے، اور عبدالقادر رحمانی صاحب ہیں، مفتی سرور صاحب ہیں، اور مولانا عارف صاحب، اسی طرح ہمارے نور بخش برادری کے ہیں اسماعیلی، سب کو بلاتے ہیں فوراً، کیونکہ علاقائی مسائل سمجھ کر کوئی مسئلہ ہو جائیں، سب کا مسئلہ سمجھتے ہیں، حل ہو جائیں، الحمدللہ سب کے لیے حل ہونا۔ تو اس طرح سے کوئی نہ کوئی اپنا وہاں پر وہ کریڈٹ لینے کی کوشش نہیں کرتا، بلکہ علاقے کے تحفظ اور ہونے والی صورتحال کو فوراً بجھانے کے لیے ہم سب مل کے کرتے ہیں جی۔ اس کے لیے پچھلے سالوں میں ہم نے پروگرام رکھا جی، میں خود جا کے مرکز اہل حدیث میں مولانا سمیع الحق جب یہاں پر آئے تو ہم نے وہاں پر قرآن کے حوالے سے پروگرام رکھا، مرکز اہل سنت میں سیرت پیغمبر کے حوالے سے، اور حسین صبقہ کے پروگرام میں آپ انشاءاللہ دیکھیں گے، اور پچھلے اس میں دیکھ چکے ہوں گے، تمام مسالک کے جو علماء کرام آتے ہیں وہاں خطاب کرتے ہیں، اور مختلف جو پروگرام ہوتے ہیں، قبل شیخ صاحب یہاں پر مختلف پروگرام رکھتے ہیں جی، کوئی بڑا مہمان آ جائیں تو دوسرے مسالک کے علماء کرام کو بلاتے ہیں، انجمن امامیہ کے زیر انتظام ان کو ساتھ رکھتے ہیں، ساتھ رکھ کر جو مسائل ہوتے ہیں ان کو مشترکہ طور پر حل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، جس کی وجہ سے الحمدللہ آج تک امن ہے۔ امن کی وجہ سے آج صاحب یہاں ترقی ہو رہی ہے، امن کی وجہ سے یہاں پر تعلیم کا ماحول ہے، یہاں تعلیم کا ہب بننے جا رہے ہیں، تو الحمدللہ یہاں پر یہ جو ٹوریزم کا ہے، امن ہو تو لوگ آتے ہیں، بدامنی ہو جو کون آ جائیں، جہاں پر جان کو خطرہ ہو، تو لہٰذا ان چیزوں کے حوالے سے یہاں پر علماء کرام کا بھی ہے، لیکن سب کو مل کے کام کرنے کی ضرورت ہے۔ ہمارے دوسرے برادران بھی الحمدللہ بلتستان کے علماء، جیسے قبلہ شیخ صاحب بار بار کہتے ہیں ہمارے یہاں ملا کم ہے عالم زیادہ ہے، جس کی وجہ سے عالم کا کام سلجھانا ہوتا ہے، الجھانا نہیں ہوتا۔ تو یہاں پر الحمدللہ سب سمجھدار ہیں، وہ کسی بھی الجھ کو سلجھانے کی کوشش کرتے، الجھانے کی کوشش نہیں کرتے، جس کی وجہ سے پیار ہے، محبت ہے، رواداری ہے۔ پھر ہمارے یہاں تو آپ کو پتہ ہے کہ ایک دوسرے کے آپس میں رشتہ داریاں بھی ہیں، رشتہ داریوں کی وجہ سے بھی ایک دوسرے کا احترام کرتے ہیں، علاقائی جو رشتہ ہے اس کے علاوہ ایمانی رشتہ ہے، ان کے علاوہ بھی آپس کے جو لینے دینے کے تعلقات ہیں، اس وجہ سے بھی الحمدللہ یہاں امن و امان بڑی کوششیں ہو گئیں، لیکن چھوٹی موٹی تو ہوتی ہے، ظاہر سی بات ہے، انسانی معاشرہ ہے، ان کو فوراً ٹیک اپ کرتے ہیں جی، ان کو حل کرنے کی کوشش کرتے ہیں الحمدللہ۔ لیکن مزید ہمیں کوشش کرنے کی ضرورت ہے، یہ نہیں ہے کسی کچھ کرنے کی ضرورت ہے، کرنے کی ضرورت ہے، ہوشیار رہنے کی ضرورت ہے، بہتر بنانے کی ضرورت ہے، سے بہتر کی تلاش میں ہمیں رہنا چاہیے۔ ماشاءاللہ جی، انٹرویو تقریباً اختتام کو پہنچنے والا ہے، تو میں چاہوں گا کہ آپ ہمارے ناظرین کے لیے، ہمارے سننے والوں کے لیے کوئی خصوصی پیغام ہو تو وہ فرمائیے۔ معاشرے کے حوالے سے کلکم، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، کلکم راعٍ و کلکم مسئول عن رعیتہ۔ ہمارے لیے علاقے کے حوالے سے جی، یا مثال کے طور وطن کے لحاظ سے
ہمیشہ کامیابیوں کی تو بڑے وارث ہوتے ہیں، اچھائیوں کے بڑے ہی دعوے دار ہوتے ہیں، لیکن خرابیوں کو یا ناکامیوں کو لینے کا کوئی تیار نہیں ہوتا۔ تو ہمیں کوشش یہ کرنی چاہیے کہ معاشرے کے اندر آنے والی خرابیوں کو ان کو ختم کر کے ان کو روکنے کے لیے اور اچھائیوں کو آگے لانے کی کوشش کریں۔ ان میں جوانوں کا اپنا رول ہونا چاہیے، اچھا جی بزرگوں کا اپنی ذمہ داریوں کو نبھانا چاہیے، علماء کرام کا جو وظیفہ ہے، خصوصاً جو یہاں سے باہر ابھی پڑھ رہے ہیں، آج ضرورت اس بات کی ہے جی دور حاضر میں ہر زمانے میں ایک سنت معاشرے پر قائم رہی ہے۔ مثلا کبھی آپ یہ دیکھیں، مختلف تاریخ میں دیکھیں، آج کل اگر دیکھیں تو بہترین تعلیم ہے جی، چاہے مذہبی تعلیم ہو، یہ روایتی انداز کی تعلیم نہیں۔ آج جوانوں سے میں یہ کہوں گا، آئندہ آنے والے 20 سے 25 سال اگر دیکھیں ہمارے علاقے کے لحاظ سے، دنیا کی تبدیلی کے حوالے سے ہم بہت کچھ دیکھ رہے ہیں، تو لہٰذا دنیا کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کام کرنے کے لیے بہترین ہائی ایجوکیشن اور کوالٹی ایجوکیشن کی ضرورت ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ مذہبی دینی تربیت کی ضرورت ہے۔ دنیا میں تعلیم یافتوں کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ مذہبی دینی تربیت یافتہ تعلیم یافتوں کی ضرورت ہے، یعنی تعلیم یافتہ ڈاکٹروں کی کمی ہے، بہترین تربیت یافتہ مثلا انجینئر کی ضرورت ہے، بہترین ججز کی ضرورت ہے، بہترین آفیسر کی ضرورت ہے، بہترین انتظامیہ کی ضرورت ہے، اور لائق ترین زمانے کو سمجھنے کے علماء کرام کی ضرورت ہے۔ تو میں یہ کہوں، اور یہ جو تجارتی حوالے سے ہیں، دنیا سے ارتباط کے حوالے سے ہیں، تو ان تمام کا حل یہی ہے جی، علاقے کی سب سے اہم ترین ذمہ داری بہترین تعلیم کے ساتھ بہترین تربیت دینے کی ہمیں ضرورت ہے۔ اگر یہ ہو، خصوصاً خواتین کے حوالے سے، خواتین آگے آ رہی ہیں تو ان کو بھی تعلیم دینے چاہیے، تربیت دینے چاہیے، اور اہم ترین یہ ہے جی سب کو اتفاق و اتحاد کے ساتھ پروگرام کو آگے بڑھانا چاہیے، اور دشمن جہالت کو دشمن سمجھنا چاہیے، انسان کو دشمن نہیں سمجھنا چاہیے۔ جہالت انسان کے دشمن ہے، اور اسی طرح نا اتفاقی دشمن ہے، اقربا پروری دشمن ہے، فرقہ واریت دشمن ہے۔ تو ان تمام چیزوں کو ختم کرنے کے لیے اسلام کو سامنے رکھ کر، جیسے کہ آپ نے امام خمینی کا پیغام بھی یہی تھا، اور مودودی صاحب جو جماعت اسلامی کا جو بانی ہے، اس نے کہا تھا اسلام کا نام لے کر پوری دنیا پہ چھا جاؤ۔ تو امام خمینی بھی فرماتے ہیں اسلام میں اتنی طاقت ہے، سارے مسائل اسلام کے اندر رہ کر حل کر سکتے ہیں۔ موجودہ دور میں رہبر معظم یہی مسئلہ حل کر رہے ہیں جی۔ پوری دنیا میں ایک ہی لیڈر آپ دیکھیں جو پوری دنیا کے ساری مسائل کو اپنی نظروں کے سامنے رکھ کر اس کا مقابلہ کر رہے ہیں، وہ رہبر معظم ہے۔ اور مذہبی حوالے سے آیت اللہ سستانی کا آپ نے رول دیکھا، تو یہاں پر علماء کے دست و بازو رہ کر تربیت بھی حاصل کر لیں اور بہترین تعلیم بھی حاصل کر کے علاقے کے اندر اکثر بہت کمیاں ہیں، یعنی قحط الرجال ہے، اس قحط الرجال کے خانوں کو، جگہوں کو پر کرنے کے لیے بہترین ہمیں آدمی پیدا کرنے کی ضرورت ہے۔ ماشاءاللہ جی، بہت شکریہ آپ کا بہت بہت شکریہ جی، آپ نے بہرحال اچھے سوالات کا موقع دیا۔ خدا انشاءاللہ آپ کی توفیقات میں اضافہ کر لیں، اور جو سنانے والا ہے، سنانا تو آسان ہے، بہرحال سننے والوں کو بھی اور جو سنانے والے کو بہتر سے بہتر کام کرنے کی پروردگار سے دعا ہے، توفیق دے الہی۔ محترم شیخ صاحب، آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ نے اپنے قیمتی وقت میں سے ہمارے ناظرین کے لیے اور ہمارے لیے وقت نکالا۔ اللہ تعالیٰ آپ کو جزا خیر دے، سلامتی دے انشاءاللہ۔ خدا آپ کو سلامت رکھے۔ الہی محترم ناظرین، یہ تھے حجت الاسلام والمسلمین علامہ شیخ جواد حافظی صاحب، جنہوں نے گلگت بلتستان کی تاریخ، خاص طور پہ مذہبی تاریخ اور یہاں کی ثقافت پر دینی اور مذہبی اثرات، اتحاد بین المسلمین اور علماء اور جوانوں کے رول اور یہاں کی بہت ساری موضوعات کو احاطہ کیا۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کو آغا صاحب کی گفتگو پسند آئی ہوگی اور یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اس ویڈیو کو لائک کیجیے اور اپنے دوست احباب کے نمبروں پر شیئر کیجیے۔ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ انشاءاللہ پھر کسی فاضل شخصیت کے ساتھ اور کسی نئی ویڈیو کے ساتھ اور کسی نئے مقام کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ جب تک کے لیے اپنے میزبان آغا زمانی کو اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔